تو ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ بیسکلی آداب علم کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ رہے تھے، کچھ کیریکٹرسٹکس اور کوالٹیز کے حوالے سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تھی چیزیں جو شیخ بکر ابو سعید ہیں مصنف نا. یہ کتاب ہے ہماری خیلیت طالب علم، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور آپ سے میں نے ایگزام میں بھی پوچھا تھا اس کا نام، ٹھیک ہے نا، اکثر لوگوں سے، ٹھیک ہے نا. طالب علم کا زیور، حلیہ کہتے ہیں زیور کو، اور طالب علم کا زیور. پھر اس میں کوالٹیز ہیں اور کیریکٹرسٹکس ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کتاب بڑی ماشاءاللہ بینیفیشل ہے. سب سے بڑی بات اس کتاب کی ہے، کتاب بہت کمپریہنسو ہے، اس میں بہت سی چیزیں، یعنی اگر کوئی بندہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھا دے تو میرا نہیں خیال کہ اسٹوڈنٹس کی کوئی ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں، یا اسٹوڈنٹس یا طلاب العلم کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جو اہم ہوں اور جو بتانا ضروری ہو. ماشاءاللہ ان میں اس کتاب میں ساری چیزیں کور کر لی جاتی ہیں. اب جو ہے آج جو ہے فصل دوم ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. پچھلے فصل میں پہلے چیپٹر میں آپ کو کچھ بنیادی ڈسکشنز میں نے آپ کے ساتھ کی. آبویسلی ہم نے ساری چیزیں اس میں کور نہیں کی. کتاب بہت لمبی ہے، یعنی ڈیٹیلڈ ہے، کمپریہنسو ہے. تو اس میں سے کچھ چیزیں جو ڈائریکٹلی میں سمجھ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. باقی انشاءاللہ چیزیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. جو دوسرا ٹاپک ہے، جو دوسرا خصوصیت میں باب ہے، یہ زیادہ ریلیونٹ ہے طلاب العلم کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور وہ ہے کہ حصول علم کی کیفیت کے آداب، کہ کس طریقے سے علم جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اس کے آداب. تو ایک پروسیس ہے. پہلے جنرل کوالٹیز کا ذکر کیا گیا، اب جو ہے اس پروسیس کے کچھ آداب اور ایٹیکیٹس اور مینرز کے حوالے سے چیزیں ذکر کی گئی. یہ جو چیپٹر ہے، ہاں ذرا کافی بنا دیجیے پلیز. اس چیپٹر کے اندر بنیادی طور پہ دو چیزوں پہ فوکس کیا جائے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ علم کے حصول کی کیفیت سے متعلق کچھ آداب ذکر کیے جائیں گے. پھر اسی طریقے سے دوسری چیز جو اس میں خاص طور پہ ذکر کی جائے گی وہ استاد سے سیکھنے کی اہمیت ہے. یعنی جو ٹیچر ہے اس سے سیکھنے کی اہمیت کیا ہے. ہماری جو لیگیسی، ہماری آپ سمجھ رہے تراث ہے، جو ہماری ایکڈیمک لینیج ہے، یا آپ سمجھ لیں لٹریری لینیج ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں ذکر کی جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ریلیونٹ ہے آج کل کے حوالے سے، جب ہمارے پاس یہ ایج ہے گوگل کا، جب بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آن لائن ایجوکیشن حاصل کرنے میں ان کے لیے کنوینئنٹ لگتا ہے ان کو. جو پہلا چیپٹر ہے، پہلی بات جو ہے، جو پہلا ادب علم کے حصول کی کیفیات سے متعلق ادب، اس میں دو چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ مصنف رحمہ اللہ نے فوکس کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے اصول میں اپنے آپ کو پختہ کرنا. اصول کے حوالے سے دین کے کچھ مبادیات ہیں، ہر علم کے کچھ نہ کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. سب سے پہلے ان کو اسٹرانگ کیا جائے، ان کو اسٹرینگتھن کیا جائے، اس پہ اپنی گرفت کو مضبوط کیا جائے. اس کے بعد پھر دوسری چیز خاص طور پہ ازدحام علم کے بارے میں بات کی ہے. ازدحام علم کہتے ہیں کہ مختلف علوم کو اکٹھا علم حاصل، ان کو اکٹھا پڑھنے کی کوشش کرنا، یا ایک ہی وقت میں ملٹیپل سائنسز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لینا. اس کے حوالے سے مصنف رحمہ اللہ نے کچھ چیزیں کو ذکر کیا ہے. تو یہ اب ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اصول میں پختگی کے بارے میں. اصول میں پختگی کا مطلب یہ ہے سمپل، جیسے میں نے آپ کو جیسے بتایا ابھی، کہ کوئی بھی سائنس ہے، کوئی بھی علم ہے، چاہے ہم اصول حدیث کی بات کر لیں، اصول فقہ کی بات کر لیں، ہم علوم قرآن کی بات کر لیں، یا اسی طریقے سے اصول تفسیر کی بات کر لیں، یا پھر عربی زبان کی بات کر لیں، علوم، یعنی کوئی بھی علم ہے اور اس کی بنیاد سب سے پہلے اس کو مضبوط کیا جائے، اس کے بعد پھر ڈیٹیلز میں جایا جائے. ٹھیک ہے نا. تو ایک مشہور سٹیٹمنٹ ہے جو مصنف نے ذکر کی ہے، وہ ہے من لم یتقن الاصول حرم الوصول. جو اصول کو ازبر نہیں کرتا وہ اپنے مقصود تک پہنچنے سے محروم کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بندہ جو اپنے فنڈامنٹلز کو اسٹرینگتھن نہیں کرتا کسی بھی علم کے، تو جو اصل میں آبجیکٹو ہوتا ہے اس علم کو حاصل کرنے کا، وہ اس کے اندر کیا کرتا ہے، اسے وہ محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پھر اس کا حاصل نہیں ملتا. تو جنرلی انسان سائنسز کو اسی لیے ایکوائر کرتا ہے تاکہ اسے بینیفٹ حاصل کر سکے. اب ایک وہ بندہ ہے جس کو اس کے فنڈامنٹلز کا ہی نہیں پتا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے پاس کوئی سکیٹرڈ نالج ہے، انفارمیشن ہے، اس کو نالج تو نہیں کہنا چاہیے، انفارمیشن موجود ہے، اور اس انفارمیشن سے وہ کیا کرتا ہے لوگوں کو، یعنی پھر اپنی بھی گائیڈنس، وہ ظاہر ہے انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے، وہ انفارمیشن کوئی ایسی ظاہر ایسی نہیں ہو سکتی جس پہ آپ ریلائی کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تو اصول کیا ہے؟ فالاصول ہی العلم. اسی طریقے سے شیخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں فالاصول ہی العلم والمسائل فروع كاصل الشجرة واغصانها. وہ کہتے ہیں کہ علم تو اصل میں ہوتا ہی اصول کا نام ہے. جو مسائل ہوتے ہیں
اس سائنس کے حوالے سے مختلف ایسپیکٹس کا علم، ان کو مسائل کہہ سکتے ہیں، وہ تو فروعات ہیں، وہ تو شاخیں ہیں اس کی۔ وہ کہتے ہیں اس کی مثال آپ ایسے لیجئے کہ اصل الشجرۃ واغصانها، جیسے کہ ایک شجرہ ہے، ایک درخت ہے، اس کی روٹس ہے، اس کا تنا ہے، واغصانها پھر اس کی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں جو اصول ہوتے ہیں کسی بھی علم کے، جو قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، وہ اصل میں نالج کہلائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی مسائل ہوتے ہیں، جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں، جو مختلف ایسپیکٹس کے حوالے سے ڈسکشنز ہوتی ہیں، جو مختلف مسئلے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی اس کی فروعات ہوتی ہیں، وہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں، وہ اصل میں علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ میں آپ سے بتاؤں کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے یا صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے۔ آپ صحیح حدیث کو عام طور پہ کوٹ کرتے ہیں، تو اب آپ کہیں جی فلاں حدیث صحیح ہے، اب آپ کو اس حدیث کے بارے میں تو پتہ چل گیا یہ حدیث صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، ہم اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اگر وہ فنڈامنٹلز کا نہیں پتا، وہ قواعد اور ضوابط کا نہیں پتا جن کی بنیاد پر اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے، تو obviously آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں میرے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ حدیث اوتھینٹک ہے، صحیح بخاری کی کتاب میں نے خود پڑھی ہے، یا میں نے اسکالر سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث وہ متفق علیہ ہیں، یعنی ان پر اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر اور ان پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ علم نہیں ہے، وہ ایک انفارمیشن ہے۔ آپ کبھی بھی اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے ایویڈنسز کے ساتھ، کبھی بھی آپ اس کو دفاع نہیں کر سکتے، اس کو اپنے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنی پوزیشن کو، ٹھیک ہو گیا؟ تو جنرلی اصول کا علم، یعنی کسی بھی سائنس کے اصول اور قواعد اور ضوابط جس بندے کو آتے ہوں، بے شک اب دیکھیں مسائل جو ہے اس سے آگے جو اس کی شاخیں ہیں وہ تو بہت، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا علم ہے، اس کی برانچز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اصول کا احاطہ بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ روٹس جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، لیکن جو اس کی برانچز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اصل میں علم نام ہی روٹس کا ہے، اور برانچز کے بارے میں ایک انسان کی استطاعت ہے۔ کچھ لوگ برانچز کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، کچھ لوگ کم جانتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی کیپیسٹی کا فرق پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بیسک بات سمجھ آ گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اصول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اصول کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اصول ہی اصل علم ہے کسی بھی سائنس کا، تو وہ کہتے ہیں کسی بھی سائنس کے اندر اصول کا مطلب دو چیزیں ہیں۔ پہلی وہ چیز کہتے ہیں قرآن اور سنت کے ثابت شدہ دلائل کی معرفت ہونا، اور دوسری چیز قواعد اور ضوابط کی معرفت ہونا۔ یعنی آپ کے پاس ایک قاعدہ ہے، ایک پرنسپل ہے، جو پرنسپل کسی سائنس کی بنیاد ہے، اور نہ صرف آپ کے پاس وہ قاعدہ موجود ہے بلکہ آپ کو ایسے ایویڈنسز کا بھی پتا ہے، ایسے پرنسپل یعنی ایسے آپ سمجھ لیں دلائل کا بھی پتا ہے جو اس قاعدے اور ضابطے کو کیا کرتے ہیں، سبسٹینشیٹ کرتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں یا اس کا دفاع کرتے ہیں، آپ ان کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابن عثیمین کہتے ہیں والأصول هي الأدلة الصحيحة والقواعد الضوابط، اصول سے مراد صحیح دلائل اور قواعد و ضوابط کا علم ہونا ہے۔ تو آپ کو اگر قرآن و سنت کی آیات، یعنی اس سے متعلق، اس علم سے متعلق آیات اور احادیث کا پتہ ہے، صحیح حدیثوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس علم کے قواعد اور ضوابط کا علم ہے، قواعد اور ضوابط کا بھی علم ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اس علم کی نالج موجود ہے، یعنی آپ کے پاس اس کے اصول کا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ آئیے اس کا ایک مثال لے لیجئے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک قاعدہ ہے عربی زبان میں، یعنی عربی زبان میں کہہ رہا ہوں، فقہ کے اندر یہ قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر۔ المشقۃ تجلب التیسیر کیا مطلب ہے؟ مشقت آسانی کو کھینچتی ہے، لٹرل مطلب یہ ہے، یعنی جہاں پہ مشقت آتی ہے وہاں پہ اللہ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے۔ تو جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے شریعت کے اندر کہ جہاں پہ ایک بندے کے اوپر مشکل آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت جو ہے تھوڑے سے اپنے احکامات کو، رولنگز کو ریلیکس کر دیتی ہے، فلیکسیبل کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک بندہ بیمار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بیمار بندہ ہے، وہ بیڈ ریڈن ہے، اس نے نماز پڑھنی، ٹھیک ہے نا؟ پانی موجود ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ وضو نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وضو کرے گا، پانی کا استعمال کرے گا تو اس کے لیے شاید نقصان دہ ہو۔ تو وہاں پہ یہ پرنسپل اپلائی ہوتا ہے المشقۃ تجلب التیسیر، کہ چونکہ اب مشقت آ گئی اور ڈاکٹرز کہتے ہیں نہیں آپ نہیں پانی استعمال کریں، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نیچرلی آپ کو پھر الٹرنیٹیو کے طور پہ وہ ایک جو ہے نا پاکیزہ مٹی دے دی جاتی ہے، جس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تیمم کر لیتے ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے ہم نے اجازت دی؟ اسکالر نے کس اصول کی بنیاد پر اجازت دی؟
ٹھیک ہے نا. آپ کو قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل اور ایویڈنس نہیں ملتا جس کی بنیاد پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ڈاکٹر نے ایک بندے کو ایسے کہا آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا, اور اس سے کیا کیا, اس نے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ نے استعمال نہیں کرنا, تو یہ ایویڈنس ہے, اور اس کو اللہ کے رسول نے کہا مٹی استعمال کر لینا. مثال کے طور پہ ہمیں ایسے کوئی ڈائریکٹ چیز نہیں ملتی. ہاں, اس کے بارے میں ہمیں جنرل ایویڈنسز مل جاتے ہیں جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی گائیڈنس مل جاتی. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے اسپیسیفکلی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی کمر کو نہیں جھکانا, کیونکہ آپ کی کمر جھکے گی تو آپ کی مثال کے طور پہ بیک بون کا مسئلہ یا اسپائن کی کچھ انجریز ہوئی ہیں آپ کو, وہ آپ نہیں موو کر سکتے فار ایگزامپل. تو اب آپ کو قرآن و حدیث میں کوئی اسپیسیفک ایسی دلیل نہیں ملے گی جس کے اندر آپ کو ایسی حالت کی کنڈیشن کے اندر نماز پڑھنے میں یعنی اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس مل رہی ہو کہ اگر ایک بندے کا بیک بون کا مسئلہ ہے تو اس کو کس طریقے سے نماز پڑھنی. لیکن علماء اس پرنسپلز کو اپلائی کرتے ہیں, المشقت تجلب التیسیر, کہ جہاں پہ مشقت ہے, جہاں پہ انسان پھنس گیا ہے, وہ کر نہیں سکتا, اس کے لیے نقصان دہ ہے, تو وہاں پہ شریعت نے فلیکسیبلٹی دے دی. کتنی فلیکسیبلٹی دے دی؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. اس کے آگے ڈسکشنز موجود ہیں. بہرحال موٹا موٹا تو یعنی جتنا آپ جھکا سکتے ہو, تو آپ جتنی کمر جھکا سکتے ہو اور اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا, آپ کے لیے پرابلمٹک نہیں, وہ آپ کر لیں, اور جہاں پہ آپ جھکا سکتے ہو وہاں پہ کیا کریں, وہاں پہ آپ جھکا لیجیے. یہ ایک جنرل پرنسپل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پرنسپل کے پیچھے آیت کون سی ہے, کس بنیاد پر ہم نے یہ پرنسپل نکالا, کہاں سے ہم نے اخذ کیا, اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہے. یہ پرنسپل تو ہم نے مینشن کر لیا, وہ قرآن و سنت کی صحیح دلیل کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ پرنسپل ویلڈ ہے, کیونکہ obviously پرنسپل ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے, کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے جو اس کو سبسٹینشیٹ کرے نا. تو سورۃ الحج کی آیت ہے جس کی بنیاد وہ اس پرنسپل کی بنیاد ہے, وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد ایسا کرو جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ, اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا, تمہیں چن لیا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور اللہ نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں کی, کوئی تنگی نہیں ڈالی. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت سے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, یہ جو بنیادی آیت کا ٹکڑا ہے, اس کی بنیاد پر علماء نے پورا ایک قاعدہ, ایک فقہی قاعدہ نکال لیا, المشقت تجلب التیسیر, اور اس کے بہت سے ایویڈنسز آپ کو, اس کے پیرابلز اور اس کی ایگزامپلز آپ کو قرآن و سنت میں نظر آتی ہیں ریگولرلی. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ کوئی ایسا بھائی یا بہن جس کو اس میں ابھی تک سمجھ نہ آئی ہو, پلیز. سو فار سو گڈ. جی سر, چلیں جزاکم اللہ خیر, آگے چلتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ اس پر ذکر کی گئی کہ فاؤنڈیشنز پہ موو کرنا ہے. اب جو دوسری چیز ہے, جو اہم چیز ہے, وہ ہے جی اگلا جو ہے, جو سیکشن جس میں خاص طور پہ بات کرتے ہیں وہ ہے ازدحام علم. ازدحام علم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں, ازدحام کہتے ہیں کسی چیز کا جھمگٹا لگ جانا, ٹھیک ہے نا. تو علم کا جھمگٹا لگانے سے اجتناب کرنا. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت پہ ملٹیپل سائنسز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لینا, اس چیز کو ناپسند کیا گیا. بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک بندہ کیا کرے, پہلے ایک علم کو پکڑے, اس کے بعد دوسری علم کو پکڑے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی اس کی فاؤنڈیشنز کو مضبوط کرے. اور جب ایک علم میں کچھ نہ کچھ رسوخ حاصل ہو جائے, کچھ نہ کچھ آپ کو بنیاد پتہ چل جائے, تو اس کے بعد آپ کیا کریں, آپ دوسرے علم کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بارے میں ایک مشہور سٹیٹمنٹ مصنف نے ذکر کی ہے, من رام العلم جملتاً ذهب عنه جملتاً. جو یک بارگی سارا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سارا ہی کھو بیٹھتا ہے. جس کا دل ہوتا ہے ایک ہی وقت میں سب کچھ میں پڑھ لوں, سب کچھ میں اپنے, ہر چیز میں اپنے آپ کو انوالو کر لوں, تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے سب چیزیں جاتی ہیں, اس کو کچھ نہیں ملتا. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ امام ابو حیان الاندلسی ایک بڑے مشہور اسکالر گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فإن صاحب التناطیف, تناطیف کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ادھر ادھر کی چیزوں کو اکٹھا کرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں فهذا لا يمكن ان يبلغ الامام في شيء منها. ایسا بندہ جو ایک وقت میں مختلف علوم کا ایکسپرٹ یا مختلف علوم میں اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے, وہ کبھی بھی کسی ایک خاص علم کے اندر امامت کے درجے کو فائز نہیں ہوتا. آپ سمجھ لیں وہ اس کے اندر اسپیشلائزیشن حاصل نہیں کر سکتا. وقد قال العقلاء, وہ کہتے ہیں عقل مند لوگوں نے یہ کہا ہے, یہ کہا کرتے ہیں, ازدحام العلوم مضلۃ الفہوم, کہ جو علوم کا اکٹھا جھمگٹا لگا لینا یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ کو لے جاتا ہے, یا پھر یہ انڈرسٹینڈنگ کو کھونے کا ایک باعث بن جاتا ہے. اس سے انسان کی انڈرسٹینڈنگ چلی جاتی ہے, یعنی انڈرسٹینڈنگ پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. وَلِذَلِكَ تَجِدُ مَنْ بَلَغَ الْإِمَامَةَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ لَا يَكَادُ يَشْتَغِلُ بِغَيْرِهِ وَلَا يُنْسَبُ إِلَى غَيْرِهِ. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ کلاسیکل متقدمین عام طور پہ کن اسکالرس کو کہتے ہیں جو کلاسیکل اسکالرس ہیں,
ان کے مخالف اس کے اپوزٹ ٹرم یوز ہوتی ہے متاخرین کی، جو بعد میں آنے والے ہیں. تو متقدمین کلاسیکل اسکالرس، اور متقدمین کے اندر خاص طور پہ جن کا نام ہمیں ملتا ہے عام طور پہ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے متقدمین کو کہا کہ وہ اسکالرس ہیں جو 300 سینچری آف اسلامک کیلنڈری 300 ایئر آف تھرڈ سینچری آف اسلامک کیلنڈر، 300 ایئرس جو ہے اے ایچ آفٹر ہجرا، اس سے پہلے جتنے بھی اسکالرز ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے متقدمین، اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کو متاخرین کہا جاتا ہے. یہ ہمارا عام طور پہ نا ٹرم استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ علوم کے اندر، متقدمین یہ کہتے ہیں. متقدمین جو ہے علماء میں جو متقدمین ہیں ان کی رائے یہ ہے، متاخرین کی رائے ہے. متاخرین مطلب بعد میں آنے والے لوگ. تو ایک کلاسیکل اسکالرشپ ہے، ایک بعد میں آنے والی کانٹمپرری اسکالرشپ ہے، جو بعد میں آنے والی اسکالرشپ ہے. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے ان کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، امام ذہبی جو ہیں مشہور امام ہیں، انہوں نے بیسکلی کہا کہ لائن ڈرا کی ان بٹوین. انہوں نے کہا کہ جو تھرڈ سینچری کے بعد کے اسکالرز ہیں ان کو متاخرین کہا جاتا ہے، اور جو اس سے پہلے کے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے متقدمین. تو ہاں وہ کہتے ہیں کہ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ متقدمین میں جنہوں نے امامت کا درجہ حاصل کیا ہے وہ کسی ایک علم کے اندر امامت کا درجہ حاصل کیا ہے، اور وہ جب ایک چیز میں پڑھتے تھے تو وہ دوسری چیزوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے تھے، تو آپ کو ان کی اسپیشلائزیشن ایک خاص اسپیسیفک چیز کے اندر نظر آتی ہے. اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کی طرف منسوب بھی نہیں ان کو کیا جاتا، یعنی وہ مختلف سائنسز کے اندر اسپیشلائزیشنز نظر آتی ہیں. اگین اچھا ویسے بائی دی وے یہ میٹر آف ڈسکشن اور بحث ہے کہ کیا باقی اسپیشلائزیشنز جو ہیں وہ اسپیشلائزیشن زیادہ بینیفیشل ہے یا پھر مختلف علوم کا جاننا زیادہ بینیفیشل ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پالی میتھ ہوتے ہیں، یا پھر یہ بھی بحث موجود ہے کہ واقعی آپ کسی چیز کے اندر ایک ہی وقت پہ ملٹیپل چیزوں کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ایکسپرٹ، یو کین بی ایکسپرٹ اونلی ان ون تھنگ. جو کہتے ہیں نا the jack of all trades is a master of none، کہا جاتا ہے نا جو بندہ ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے تو وہ کسی چیز کا بھی ایکسپرٹ نہیں بنتا. بیسکلی یہ کہنے کا مطلب ہے ان کا. باقی ہمیں کچھ ایسے اسکالرز اور انڈیویجولز نظر آتے ہیں، کچھ ایسی پرسنالٹیز نظر آتی ہیں ہماری تاریخ کے اندر جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ حرفن مولا ہے، یعنی آپ کو وہ پالی میتھ، ان کو پالی میتھ کہا جاتا ہے. پالی میتھ وہ ہوتے ہیں انڈیویجولز جو آپ کو مختلف علوم کے اندر امامت کے درجے پہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر علم کو اکٹھا یا ایک دم ہر چیز کے اندر انوالو ہو جانا، یہ نیچرلی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، انسان کی اپنی ایک ایبیلٹی ہوتی ہے، اس بنیاد کے اوپر ہی وہ پھر تدرج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اندر علوم کو حاصل کر پاتا ہے. اور اگر آپ ون ایٹ دا سیم ٹائم کسی چیز کے اندر انوالو ہو جائیں، یہ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کے لیے پرابلمس ہوتی ہیں، آپ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے اس کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سوال تو کوشچن از کہ یہ چیز تو ہے، تو کیا ہم لوگ جو اسکولز کے اندر جب کریکولم آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو ملٹیپل سائنسز کے اندر آپ کو انگیج کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایون ہمارا یہ جو آن لائن پروگرام ہے جس کے اندر آپ لوگ ماشاءاللہ انگیجڈ ہیں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ کو مختلف علوم کے اندر انگیج کیا گیا ہے. آپ بتائیے واٹ ڈو یو تھنک، کیا یہ چیز ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ اس کے پیچھے کیا ریشنل یا سائنس ہے؟ جی سر، کوشچن تو ہمارا بھی یہی تھا جو آپ نے کوشچن کیا. اللہ اکبر، یہ تو میں نے آپ سے پوچھے، آپ کو جواب دینا، میں جواب دوں. سر شاید یہ سارے سبجیکٹس مل کے ایک چیز کو کہنے کی تقویت دے رہی ہے قرآن. ہمارے یہاں پہ ایک ٹیچر بھی ہیں، ایک ہیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس میں ایک ہیں غالباً سسٹر آمنہ ندیم، آپ ہیں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ایک ٹیچر ہیں جو ماشاءاللہ پڑھاتی ہیں، کافی دیر سے پڑھا بھی رہی ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ ضرور اپنی رائے دیں. جی سر، میں بھی الحمدللہ ٹیچر ہوں. میں سامنہ ندیم تھی تو وہ کورس کی وجہ سے پھر انہوں نے لیفٹ کر دیا، کچھ صحت خراب تھی تو اسکول کنٹینیو نہیں کر سکی میرے ساتھ. اچھا اچھا، آپ لوگ ٹیچرس ہیں ماشاءاللہ. جی سر، ہم ٹیچرز کولیگس ہیں، فرینڈس ہیں. اچھا ماشاءاللہ، زبردست، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو. جی کوئی اس میں رائے دینا چاہے گا اپنی؟ جی سر، یہی کہ ایک چیز کو تقویت دیتے ہیں، میرے ذہن میں یہی پوائنٹ آیا. ٹھیک ہے، میں چاہ رہا تھا باقی بھی آپ ماشاءاللہ بولی جا رہی ہیں، باقیوں کو بھی بولنے دیں. سر سوری پلیز، آپ جی سر بولے. ریپیٹ کریں گے سر؟ اللہ اکبر، کیا ریپیٹ کروں میں؟ ہم یہاں پہ چلغوزے کھا رہے ہیں کیونکہ آج کل سردیاں بہت ہیں، تو آپ بتائیں گے چلغوزے آپ کھانا پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ چلے جی ٹھیک ہے. سر اس میں ایک یہ ہے نا کہ ان ساری سائنسز کے ابھی ہم انیشیل وہ پڑھ رہے ہیں نا، مطلب ان میں سے کسی کو بھی ایز مطلب ہم بہت یعنی کہ جیسے بیسک پرنسپلز اس سینس میں پڑھ رہے ہیں ابھی، شاید اس سینس میں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. جی اور کوئی رائے دینا چاہے، بہن یا بھائی؟
डॉक्टर रमजान साहब, आप भी कुछ बताएं जी। जी शेख साहब, आप लोग जो बताए बस वही ठीक होगा। अल्लाह अकबर। यार आप इस तरह तो तकलीफ ना करें मेरी, जब मैंने कह दी है तो मैंने, अब मैं एक चीज मुखालिफ अपनी बात की मुखालफत कर दूं तो फिर क्या ठीक है? आप कहेंगे ठीक है सर। अच्छा रिवेस, चले जी, बात अच्छी है। मैंने कहा यार आप लोगों को भी उठाऊं, आप लोग पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं। ये ना हो कि पता चले कि आप में से कुछ खवातीन जो है माशाल्लाह खाना बना रही हैं साथ साथ, और कुछ भाई जो हैं वो ऑलरेडी गाड़ी ड्राइव करने कहीं बाहर जा रहे हैं, और पता चले कानों में हेडफोन्स लगाए हैं, किसी ने कानों में हेडफोन्स भी नहीं लगाए हुए, म्यूट करके बैठे हुए हैं, या फिर म्यूट करके फिर या फिर स्पीकर्स को बंद करके बैठे हुए हैं। कोई पता नहीं ना, ऐसा होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट हम भी ऐसे ही करते हैं यार, कभी कभी करना पड़ता है ऐसी बात के। तो नहीं सर, हम नहीं ऐसा करते। अगर अच्छा, टाइम हो तो हम क्लास लेते हैं, नहीं हो तो फिर रिकॉर्डिंग में हम फुल मतलब फोकस करके उसको लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। इसलिए आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। आप माशाल्लाह आप मुझसे अच्छी स्टूडेंट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एनीवेज चले नहीं जी। सर। जी जी, चले जी, जबरदस्त। अच्छा यही जवाब है इसका। अच्छा इसके दो जवाब हैं। पहली चीज तो यही है जो आपने सिस्टर उम्मे कलसूम ने बात की, बिल्कुल ठीक है, कि एक्चुअली एक है कि आप मुख्तलिफ उलूम को पढ़ें अलग अलग से, ऐसे उलूम जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कुछ उलूम होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनको साथ साथ पढ़ना जरूरी होता है। अच्छा उसमें भी आइडियल तो यही होता है कि आप सबसे पहले जो सबसे एसेंशियल चीज है उसको पढ़ें, उसके बाद आप उससे मुताल्लिका दूसरे इल्म को हासिल करें, फिर तीसरे इल्म को हासिल करें। तो आइडियल तो यही है कि ये किया जाए। तो सबसे बेहतरीन ये है कि इंसान, ये मिसाल के तौर पे जैसे हम क्लासिकल स्कॉलर्स को देखते हैं तो सबसे पहले वो कुरान को हिफ्स करते थे, कुरान के उलूम को हासिल करते थे, फिर वो अरबिक लैंग्वेज, ये दो उलूम को सबसे पहले असबर करते थे, इनके एक्सपर्ट होते थे। उसके बाद फिर वो क्या करते थे, दूसरे उलूम की तरफ जाते थे। लेकिन हुआ ये, आपको पता है कि हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब टाइम की कमी है, टाइम की किल्लत है, ठीक है ना। तो उस किल्लत की वजह से हमें मजबूरन मजबूरन एक ही टाइम पे मल्टीपल साइंसेस के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें अब हमारे पास जो दूसरा दर्जा ये, पहला दर्जा तो ये है कि आप एक इल्म को पकड़े, ठीक है ना, बेशक वो और वो सिर्फ उसी को पढ़े और उसको अच्छी तरह, उसको किसी एक खास लेवल, उसके उसूल को असबर कर लें, उसकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लें, स्ट्रेंथन कर लें, और उसके बाद आप दूसरे इल्म की तरफ जाएं। पहली आइडियल ये। दूसरा ये है कि आप ऐसा करें, दूसरा लेवल ये है कि आप जो कनेक्टेड उलूम है, कनेक्टेड उलूम, ठीक है ना, साइंसेस, उनको इकट्ठे एक वक्त में हासिल करना शुरू करें, और जाहिर है उसके अंदर आपको तदर्रुजन तदरीजन स्टेप बाय स्टेप उनके अंदर इन्वॉल्व हो। जैसे मिसाल के तौर पे ऑब्वियसली जब आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अरबी की भी थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए ना। ऑब्वियसली विदाउट अरबिक आपके लिए समझना मुश्किल होगा। तो हम आपके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं कि आप अरबिक से खुद भी कुरान को कुछ ना कुछ समझ सकें। तो जाहिर है फिर साथ साथ आपको अरबिक का भी इल्म हासिल करना है। इसी तरीके से फिर चूंकि आप कुरान समझ रहे हैं तो फिर आपको उसूल तफसीर का भी पता होना चाहिए, किस बुनियाद पर तफसीर की जा रही है, ठीक है ना, तो भी तफसीर का भी इल्म होना चाहिए। फिर इसी तरीके से कुरान मजीद के हवाले से आपको पता है कि हदीस के बगैर कुरान मजीद की तफसीर समझी नहीं जा सकती, तो आपको कुछ ना कुछ हदीस के बारे में पता होना चाहिए। तो यू सी दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो हम कोशिश करें कि फिर उसमें जो कनेक्टेड चीजें हैं आपस में, उनको आपस में लिंक करें, जो ज्यादा कनेक्टेड है उनको क्या करें, ज्यादा लिंक कर दें। और ये ऑब्वियसली टाइम पे भी डिपेंड करता है, जितना आपके पास ज्यादा टाइम है उतने कम साइंसेस के अंदर इन्वॉल्व करें, बेशक वो कनेक्टेड है लेकिन उनको कम से कम साइंसेस पे रखें। क्लासिकल जो हमारी स्कॉलरशिप थी वो, उनको इस बात की परवाह नहीं होती थी कि हमारे पास 2 साल है या 4 साल है या 8 साल हमने दरस निज़ामी करना है। उनका होता था ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, और जो बंदा अपने इल्म के साथ डेडिकेटेड होता था वो फिर पूरी जिंदगी के लिए डेडिकेटेड होता था। इसीलिए वो एक इल्म में 5-5, 6-6 साल आराम से लगा लेते थे, उनको कोई इशू नहीं होता था। इसीलिए आप वो देखें कि जब वो अरबी को 6 साल पहले उन्होंने रगड़ा अच्छी तरह, उसके बाद फिर वो कुरान मजीद के ऊपर गए, हिफ्स के ऊपर उन्होंने मेहनत की, फिर उसके बाद फिर वो हदीस के ऊपर याद करने की कोशिश की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसूल हदीस, इस तरह करके जब वो स्टेप बाय स्टेप जाते थे तो उनकी फिर जब वो, और कई दफा ऐसा होता था कि उनकी जिंदगी के यानी पूरी जिंदगी ही फिर वो लगा देते थे, 20-20, आप कई स्कॉलर्स मिलती है 20-20, 30-30 साल वो जो है ना पढ़ते रहे, इल्म हासिल करते डायरेक्टली। तो जाहिर है उनको फिर वो जो एक इल्म के अंदर रसूख आता था वो हमें नहीं आ सकता, हमारी मजबूरी है। तो आइडियल तो यही है कि इंसान क्या करे कि स्टेप बाय स्टेप करे, लेकिन अगर ना हो तो फिर कनेक्टेड। और फिर थर्ड लेवल क्या है कि इंसान क्या करे कि वो फिर अगर इंसान के पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, फिर वो क्या करे कि मजबूरन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीजर और अंडरस्टैंडिंग वो क्या करे कि वो कुछ दूसरे उलूम के साथ भी इन्वॉल्व हो। तो हमारी वैसे मतलब पहला स्टेप ये है कि इंसान बिल्कुल एक एक इल्म को पकड़े, दूसरा स्टेप ये है कि कनेक्टेड उलूम, और तीसरा स्टेप ये है कि फिर वो जो कनेक्टेड नहीं भी हैं उनको कर लें, प्रोवाइडेड इसके अंदर उसके अंदर कैपेसिटी हो कि वो उन चीज़ों को एक वक्त में कंज्यूम कर सकता है या हजम कर सकता है, समझ सकता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अब आए जी बुनियादों को किस तरह मजबूत किया जाए। सवाल ये है उसूल,
من لم یتقن الاصول حرم الوصول. جو بندہ اپنے اصولوں کو ازبر نہیں کرتا، مضبوط نہیں کرتا، ان کا اتقان نہیں کرتا، وہ پھر اپنے مقصد کو پہنچنے سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہم نے اصول پڑھا نا، من لم یتقن الاصول حرم الوصول. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اتقان کو ذرا سمجھ لیں. اتقان کا جو لفظ ہے نا، اتقان، یہ امپورٹنٹ لفظ ہے. اتقان جو ہے نا عربی زبان میں عام طور پہ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اتقان کہتے ہیں احسان کو، کہ ایک بندہ کسی چیز کی ایکوزیشن کے اندر یا اس کو حاصل کرنے کے اندر احسان کے درجے کو پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں اتقان. عام طور پہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن لفظ احسان اور اتقان میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا، لفظ احسان اور اتقان میں فرق ہے. احسان تو کہتے ہیں ایکسلنس کو، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کی کمال کے درجے کو پہنچنا. اتقان کہتے ہیں کسی چیز کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرنا، اتنی دفعہ اس کے اوپر اس کو اتنی ریپیٹ کرنا کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اس کے اندر مہارت حاصل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اتقان. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر شعبہ اتقان ہوتا ہے. شعبہ اتقان، یہ جو شعبہ اتقان ہوتا ہے، یہ حفظ کے اسٹوڈنٹس جو حفظ کرتے ہیں جب ہم، تو حفظ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اتقان کا ڈپارٹمنٹ، جس کے اندر بیسیکلی حفاظ کو ان کی منزلیں پکی کروائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جو حفظ کرنے والے ہیں تو ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان کو ایک اسپیسیفک ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے جس سے ان کے قرآن یاد ہو جائے. وہ حافظ ہیں آلریڈی، دے نو دس اسٹف، ٹھیک ہے نا، وہ بیسک اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں، لیکن آبویسلی خاص لیول اور ایکسیلنس پہ آپ نے اس کو لے کے جانا ہے. لیکن اس ایکسیلنس کو ایکوائر کرنے کا، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، ان کو اچھی طرح ایک رگڑا جائے. اس کے اندر رگڑا کا مطلب یہ نہیں کہ مارا پیٹا جائے جس طرح لوگ مار پیٹتے ہیں، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان کو اتنی دفعہ ریپیٹ کروایا جائے، وہ اس چیز سے اتنی دفعہ گزرے، یعنی روزانہ 5-6 پارے سنانے پڑتے ہیں. مجھے بھی یاد ہے، میں ایک زمانے میں نے بھی شعبہ اتقان کے اندر پڑھا تھا، میں حافظ ہوں الحمدللہ. تو ایک وقت میں کوئی 10 پارے سناتا تھا. تو آپ امیجن کریں کہ 3 دن میں قرآن مکمل کرنا ہے. تو وہ صبح شروع ہوتا تھا اور قرآن 8-8 6-6 7-7 پارے ہمیں ایک دن میں سناتے. تو 2-2 3-3 4-4 دن کے اندر کیا ہو رہا تھا، پورا قرآن کور ہو رہا تھا الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلے بہرحال اینی ویز، اب سوال آ رہی ہے، چلے بنیادوں کو کس طرح مضبوط کیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو اس کی شرح میں بیان کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مصنف ہیں شیخ بکر ابو زید، انہوں نے کہا کہ بنیادوں کو مضبوط کیا جائے. اور بنیادوں، اصول کو ہم نے 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا، قرآن و سنت کے بارے میں یعنی اس کے دلائل کا علم ہونا، اور قواعد اور ضوابط کا پتہ ہونا. ٹھیک ہے نا، کسی بھی سائنس کے اندر. اب آگے چلتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنیادوں کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے، اس کا کیا پروسیس ہے. اس کے بارے میں اسکالرز کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے جو قابل اور ٹھوس عالم دین کی صحبت کو اختیار کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو کیا ملتا ہے، علم میں رسوخ حاصل ہوتا ہے، یہ اس کی فاؤنڈیشنز مضبوط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو متقن استاذ، ایسا استاذ جو ماہر ہو، جو کنا مشق ہو، جس نے اس سائنس کے اوپر اچھا خاصا ٹائم لگایا ہو، جس کی اسپیشلائزیشن وہ ٹاپک اور وہ سبجیکٹ ہو، تو اس بندے کی صحبت کو استعمال کرنا یا اس کی صحبت میں رہنا، وہاں سے انسان کو ایکچولی فاؤنڈیشنز کا پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے 3 فائدے ہیں. ظاہر ہے وقت بچے گا، ظاہر ہے اس سے انسان کا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اگر ایک بندہ ایکسپرٹ نہیں، آپ اس سے پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایسی چیزوں میں انوالو کر دے جو آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے، جن کو آپ کو زیادہ سمجھنا ضروری نہیں ہے. آپ کا وقت بچ جاتا ہے، آپ فوکس کر لیتے ہیں جو بینیفیشل چیزیں ہوتی ہیں. تیسری چیز ہے تکلف سے بچ جائیں گے، یعنی غیر ضروری چیزوں سے بچ جائیں گے. obviously بعض اوقات ایگزیجریٹڈ آپ ایک چیز کو حاصل کرتے ہیں فاؤنڈیشن، اور اس کے بعد آپ کچھ اور بھی چیزوں کو ایسی انوالو ہو جاتے ہیں جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتی، جو آپ کے لیے نیسیسری نہیں ہوتی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ غلطیوں سے انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر استاذ ہے وہ انسان کو غلطیوں سے بچا لیتا ہے. تو سمپل کتابوں پر ریلائی کرنا علم کا حصول کرنے کے لیے اس چیز کو قابل مذمت کیا گیا. اس پہ آگے انشاءاللہ بات بھی ہوگی، مصنف رحمہ اللہ مزید بات کریں گے. جیسے کہ مشہور سٹیٹمنٹ ہے، من دلیلہ کتابہ کان خطأہ اکثر من صوابہ. کہا جاتا ہے کہ جس بندے کی رہنما کتاب ہے، کتاب جس بندے کی رہنمائی کرتی ہے، تو اس بندے کی غلطیاں اس کے صحیح ہونے سے زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کی درستگی سے زیادہ اس کی غلطیاں ہوتی ہیں. یعنی جو بندہ صرف کتابوں پہ رلائی کر رہا ہے، علماء سے علم حاصل نہیں کر رہا، وہ علماء کے ساتھ منسلک نہیں ہے، تو ایسے بندے کی غلطیاں اس کے صحیح یا درست ہونے سے کافی زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسا بندہ یعنی اکثر غلطیوں کا شکار ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہے جو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی، وہ ہے یعنی دوسرا طریقہ جس سے آپ اپنے اصول کو مضبوط کر سکتے ہیں، وہ ہے مطلوب فن میں کسی مختصر کتاب کو حفظ کرنا.
ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے جب بھی ہم سائنسز پڑھیں تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم نہ کوئی موٹی موٹی بڑی بڑی کتاب پڑھیں, یہ ایسی کتاب پڑھیں جس کو کوئی 15-20 جلدیں ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے اس سے ایک انسان کو ایک خاص ایک وہ بھی ملتی ہے, یعنی ایک فیلنگ آتی ہے کہ جیسے ماشاء اللہ وہ علم کے ساتھ وابستہ ہے تو اس کو بڑی چیزیں آ رہی ہیں, یہ وہ بہت سی چیزوں کے تک اس کی ایکسیس ہو گئی ہے. تو عام طور سینس آف پہ اچیومنٹ. ہاں سینس آف اچیومنٹ, بالکل زبردست. ظاہر ہے جب بندہ اس کے اندر انگیج ہوتا ہے تو ایک بندے کو ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ملتی ہے, اور ایک ایسی بھی فیلنگ بھی آتی ہے کہ جیسے کہ اس کے پاس ایکسیس ہے نالج کی جو بیچارے دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اصول کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ مختصرات کو پڑھا جائے, چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھی جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ تیار کی گئی ہیں جو چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ بہت زیادہ انسان کی کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ اور اس کے فنڈامنٹلز کو مضبوط کرنے کے لیے بنیاد بنتے ہیں. جیسے مختصر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رسالہ ہم نے پڑھا, اس پر گو تھرو کیا, کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہم نے اس سے نا. اب وہ بندہ جو اس کو اچھی طرح ازبر کر لے, جو اس کو سمجھ لے گا نا, آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے وہ پڑھ لیا اس کے بعد اصول تفسیر کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں, یہ تفاسیر کے اندر آپ انوالو ہو جائیں, اگر آپ نے وہ اچھی طرح ازبر کیا یا آپ نے اس کو کنزیوم کر لیا, سمجھ لیا, ہضم کر لیا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے بڑی بڑی کتابیں تفسیر کے حوالے سے ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ مختصر, ہم عام طور پہ مختصر کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے جی, چھوٹی سی کتابچہ سا ہے, یہ کیا ہے, اس میں کیا کچھ علم ہوگا. ہمیں لگتا ہے جیسے بڑی بڑی کتابیں جو ہوتی ہیں جن کی ملٹیپل جلدیں ہوتی ہیں, والیومز ہوتے ہیں, ان کے اندر علم زیادہ ہوتا ہے. نہیں, جو کمپیکٹ نالج ہوتا ہے نا, کنسپچول انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کانسیپٹس بنانے کے لیے آپ کو کمپیکٹ نالج چاہیے ہوتا ہے. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مختصرات جو ہیں, جو پرائمرز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا, جن کو پرائمرز بھی کہتے ہیں, ان کو ہم جو ہے نا مختصرات بھی کہتے ہیں, مختصر ایبریجڈ ورژنز, اور کمپیکٹ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں کنسپچول فاؤنڈیشنز کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اسکالرس نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ نا کلاسیکل نالج کے اندر, خاص طور پہ دینی نالج کے اندر, ہمارے پاس نا ایک ٹرینڈ ہے اس کا, یہ جو ہوتے ہیں نا نظموں کا, نظم یعنی جو ہماری پوئمز ہے, پوئٹری کا. اور ہمارے یہاں کئی اسکالرس, بڑے بڑے اسکالرس نے یہ کیا ہوا ہے کہ بڑے بڑے علوم ہے نا, ان کی فاؤنڈیشنز کو باقاعدہ نظموں کی صورت میں, پوئٹری کے تھرو یا پوئٹری کی صورت کے اندر کیا کیا ہوا ہے, ان کو منظم کیا ہوا ہے. تو آپ کو کئی نظمیں ملتی ہیں عقیدے کی فاؤنڈیشنز کے اوپر, عربک لینگویج کے اوپر, اصول حدیث کے اوپر, ٹھیک ہے نا. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ, اور اس طریقے سے عام طور پہ جیسے قراءات جو ہے, کئی سائنسز کو باقاعدہ انہوں نے علوم کی طرح منظم کیا. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا, درس نظامی کر رہا تھا, ہم باقاعدہ یاد بھی کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے, مجھے ابھی تک کچھ یاد بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہم قراءات جو میں نے پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ, کیونکہ میری اسپیشلائزیشن قرآنک سائنسز کے اندر ہے, تو ہم جب قراءت پڑھا کرتے تھے تو ہم اس کے کئی شعر اشعار یاد کرتے تھے. پوری کتابیں یاد کی جاتی تھی, 500 اشعار یاد کروائے جاتے تھے پوری. اس کے اندر تو 500 اشعار نہیں تھے, لیکن کہنے کا مطلب ہے باقاعدہ نمبر آف اسٹینزاز جو ہوتے تھے, یا آپ سمجھ لیں پوئٹک ورسز ہوتی تھی, وہ باقاعدہ یاد کروائی جاتی تھی. تو ہمارے ہاں باقاعدہ چیلنجز بھی ہوتے تھے, مقابلے بھی ہوتے تھے, کہ اصول حدیث کے اوپر ایک مشہور منظومہ ہے, ایک نظم ہے منظومہ البیقونیہ, وہ اگر آپ کو یاد ہو جائے فار ایگزامپل, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ آپ کو نا, اگر آپ کو یاد ہو جائے نا اصول حدیث کا منظومہ, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو اصول حدیث کے اندر کوئی چیز آپ کو بھولی ہوئی ہو, تو آپ کو نا نظم جو ہے نا فوراً ذہن میں آ جاتی ہے. آپ کو ورسز آتی ہیں تو آپ کو فوراً اچھا اس کا مطلب یہ ہے. تو چیزیں جب یاد ہوتی ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس طریقے سے عقیدے کے اندر ہے, مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کا نا, ایک امام ابن تیمیہ جو جن کا ہم اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں, تو اللامیہ ان کے ایک عقیدے کا ایک آپ سمجھ لیں پوئم ہے جو میں نے یاد کی تھی. تو لامیہ کیا ہوتا ہے بیسکلی, لامیہ نونیہ اس طریقے سے کہتے ہیں. لامیہ اور نونیہ یہ ہوتا ہے کہ پوئم کے اینڈ پہ نا لام آتا ہے, اور نونیہ کے اینڈ پہ, یعنی وہ والی پوئم جس کے اینڈ پہ نون آتا ہے ہر جگہ پہ. تو آپ کو امام ابن قیم جو ہے, جو ان کے شاگرد ہیں, انہوں نے بھی کئی پوئمز لکھی ہیں, ان کے اندر بھی نونیہ ہے. رحمہ اللہ نے بھی لامیہ ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ جیسے ہمارے پاس جو عقیدہ لامیہ ہے نا, تو یا سائلی عن مذهبی وعقیدتی رزق الهدى من للهداية يسأل واسمع كلام محقق في قوله لا يسأل لا ينسني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. تو یہ دیکھیں باقاعدہ مجھے نا یہ یاد ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ ان پوئمز کے, ان ورسز کے اینڈ پہ باقاعدہ لام آتا ہے ہر ایک ورس کے نا, تو یہ پورا عقیدے کے اوپر انہوں نے کیا کیا, عقیدے کے پرنسپلز کو, یا جو فنڈامنٹل مسئلے ہیں عقیدے کے, فاؤنڈیشنز ہیں, ان کو ایک نظم کی صورت میں لکھ دیا. اب یہ بندہ کوئی 20-25 اشعار ہے, میرے خیال ہے یہ ہے بھی کوئی 25-30 اشعار ہے. اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے تو اب آپ کو عقیدے کی پورا آپ سمجھ لیں کہ پرائمر آپ کو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے.
تو اس کی بنیاد کے اوپر اب جتنی بھی آپ عقیدے کی پھر آگے کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے اندر آگے ان کی ڈیٹیلز ہیں اور وہ مطولات ہوتی ہیں لمبی لمبی کتابیں ملٹیپل والیومز کے اوپر. تو اگر آپ کو کانسیپٹس اچھے ہیں تو مطولات میں اگین اگر آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے تو آپ جائیں, ورنہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو بیسکس انڈرسٹینڈنگ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہے جو مصنف رحمہ اللہ جلدی جلدی میں کنکلوڈ کرتا ہوں, تو پہلی چیز اپنے فاؤنڈیشنز کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے, اچھے استاذ کو ڈھونڈا جائے. دوسرا یہ کہ کسی بھی فن میں جس میں آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے اس کے اندر پرائمرز جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان کو بیس بنایا جائے. تیسرا یہ ہے کہ ایک مختصر کو چھوڑ کر دوسرے مختصر میں پڑھنا درست نہیں, جلد از جلد. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس آف نالج کیا کرتے ہیں, جلد بور ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بورڈم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. شروع کرتے ہیں, اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں شروع میں بڑا مزہ آتا ہے, لیکن جیسے جیسے چیزیں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا تھوڑا سا ذہن کھپانا پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ بوریت شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بوریت کی وجہ سے یا پھر اور جب اسٹرگل کرنی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ فوراً سوئچ کر جاتے ہیں. تو اس طرح کی سوئچنگ کرنا کہ ابھی آپ نے ایک سائنس کو پڑھا اور اس کے بغیر ہی اس کو ازبر کیے بغیر آپ دوسری سائنس میں شفٹ ہو گئے, یہ چیز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان نیسسریلی. ہاں کوئی بہت ویلڈ ریزن ہو اسکپ کرنے کی یا کوئی اور چینج کرنے کی تو اس کی سمجھ آتی ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ٹیچر اچھا نہیں ہے, یا آپ نے ایک تو پڑھنا شروع کیا, آپ نے دیکھا کہ وہ ٹیچر جو ہے نا وہ بجائے آپ کو ہیلپ کرنے کے آپ کو الٹا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا اور ہی از ناٹ اپ ٹو ڈیٹڈ یا پھر اور ویلڈ ریزن ہے, تو آپ وہاں پہ جو ہے نا obviously سوئچ کر سکتے ہیں. لیکن جنرلی اگر ایک جو ہے ٹیچر ہے وہ اچھا ہے اور آپ کو پڑھ رہے ہیں اور آپ نے کمٹمنٹ کی ہے, لیکن اس کے بعد بس آپ کا ڈسپلن, لیک آف ڈسپلن یا لیزینس یا پھر بوریت کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں, سوئچ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے اوور آل آپ کے مزاج کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ کو اپنا ٹیمپرامنٹ بنانا ہے, اپنی سنجیدگی اور سیریسنس لانی ہے. تو یہ جو رویہ جب آپ لے کے آئیں گے نا تو ہوگا یہ کہ جب بھی کوئی, کیونکہ ظاہر ہے علمی چیز جو ہوتی ہے نا, علم اس کا بعض اوقات خشک بھی ہوتی ہے, کئی چیزیں سنجیدہ, ظاہر ہے بہت مزے چسکا نہیں آتا اس میں آپ کو بعض اوقات اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے. تو جو بندہ جو ہے وہ بس بوریت ہوئی فوراً سوئچ کر گیا تو وہ کبھی بھی کوئی بینیفیشل چیز حاصل نہیں کر سکتا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو میں تھوڑا سا وارن بھی کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا پہلا سیمسٹر ہے, ابھی پہلے سیمسٹر میں امید ہے ماشاءاللہ آپ لوگ برقرار ہیں. آپ میں کے ساتھ کئی بھائیوں اور بہنوں نے شروع کیا لیکن وہ اب آج کل ہمت ہار چکے ہیں. تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے شروع میں بہت زیادہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے, انرجی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ وہ ڈائلیوٹ ہوتی رہتی ہے. تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ علم کا پروسیس ہے, آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو برقرار رکھنا, موٹیویشن رکھنی ہے. جیسے کہ آگے بھی مصنف رحمہ اللہ نے اس چیز کے اوپر بھی باقاعدہ ایک پورا نا ایک چیپٹر رکھا ہے موٹیویشن کے حوالے سے, کس طریقے سے اپنے آپ کو انرجائز رکھیں, بار بار اپنی مقصدیت کو, اپنے وائی کو جو ہے نا ریمائنڈ کروائیں اپنے آپ کو کہ میرا وائی کیا تھا, وائی ڈیڈ آئی ایکچولی اسٹارٹ, کیوں تھی وہ چیز, کیا میں اپنے مزے کے لیے آیا تھا, کیا میں اپنے, یا پھر میں نے کسی کو اپنا علم جھاڑنا تھا, کیا اللہ معاف کرے, اس طرح کی چیزیں اپنے آپ نہیں, میں کس لیے آیا تھا, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے, آئی ایم گوئنگ ٹو کمٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو کمپلیٹ. تو اس طرح کی چیزیں اپنے آپ کو فوراً اس پہ یعنی ازبر کرنا, ان چیزوں کو ریمائنڈ کروانا, یہ بہت ضروری اور نیسیسری ہوتی ہیں, یہ آپ کے مزاج کے لیے بھی. تو جنرلی جب آپ ایک چیز کو شروع کریں, بے شک آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, آپ نے ایک دفعہ شروع کر لی, کمٹمنٹ کر لی, آدھی پڑھ لی ہے, اب آپ کو اپنے مزاج کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی زندگی کے اندر سنجیدگی اور سیریسنس لانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پورا کریں. ہاں اس کے بعد بے شک آپ سوئچ کر دیں, لیکن جو چیز شروع کی ہوئی ہے اس کو کمپلیٹ کرنا یہ ایک بہت انپورٹنٹ کیریکٹرسٹک اور کوالٹی ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے, خاص طور پہ جب ہم علم کی راہ میں چل رہے ہیں. علم کی راہ میں اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار مشکلات آئیں گی, چیزیں بور بھی ہوں گی, بعض کا ٹیچر اچھا نہیں ہوگا, بعض کا آپ کہیں گے کیا بورنگ بندہ ہے, سمجھا نہیں پا رہا صحیح طریقے سے, لیکن وہاں پہ کمٹمنٹ, سیریسنس, اپنے آپ کمفرٹ زون سے باہر نکالنا, اور یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے آپ کو اس سے لڑنا پڑے گا. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہے اپنے اصول کو مضبوط کرنے کے لیے نوٹس لینا, یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں نوٹس بعض اوقات کچھ ماشاءاللہ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ نابغہ اثر ہوتے ہیں. نابغہ اثر وہ ہوتے ہیں لوگ جن کو ماشاءاللہ جو چیز کہہ دی جائے وہ بس اس کو حفظ ہو جاتی ہے, ان کے دلوں کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ماشاءاللہ کبھی بھی نوٹس نہیں بناتے, وہ سمجھتے ہیں ہمیں سب چیز آتی ہیں, ہمیں سب چیزیں یاد ہو گئی ہیں, اس میں کون سی یاد کرنے والی بات ہے. تو نوٹس بنانا جو ہے نا بعض اوقات یہ ہماری ایک علمی تراث ہے. دیکھیں ہمارے کلاسیکل اسکالرس کیا کرتے تھے, کوشش کرتے تھے ہر بینیفٹ کو لکھیں. تو لکھنے کا اہتمام کرنا خاص طور پہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. لکھنے کے اہتمام سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک مثال کے طور پہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں تو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ وہ چیزیں لکھیں جو میں بتا رہا ہوں, آپ وہ لکھیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ میرے الفاظ شاید آپ کو اس طریقے سے یاد نہیں رہیں گے, لیکن جو آپ کو آپ کی سمجھ ہے اس کو جب آپ لکھیں گے نا تو جب آپ اس کو پڑھیں گے بعد میں تو آپ کو صرف 2-3 ورڈ سمجھنے سے فوراً کانسیپٹ وہ زندہ ہو جائے گا آپ کے ذہن میں. لیکن اگر آپ نے کسی اور کے ورڈز لکھے ہوئے ہیں تو obviously آپ کو پہلے پورا سمجھنا پڑے گا, پھر آپ کو یاد کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا اچھا کیا کانٹیکسٹ ہے اس بات کا, اچھا اس بات کو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو سمجھنا ہے.
تو ہمیشہ نوٹس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جب بھی میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر، شاید میں لیزی بھی بہت تھا اسی لیے کہ میرے سے کاپی نہیں ہوتا تھا جو ٹیچر بتا رہے تھے، تو میں کیا کرتا تھا، میں جو چیز مجھے سمجھ آتی تھی میں بس صرف وہی لکھتا تھا، اور جو چیز مجھے کوئی یونیک لگتی تھی، کوئی مجھے انسپائر کرتی تھی، جو چیز کہتے تھے میں کہتا تھا بڑی یار یہ مزے کی چیز ہے، تو میں لکھ لیتا تھا. تو اپنے آپ کو لکھنے کی جو خاص طور پہ نوٹ کرنا اور ایون ڈائریز بنانا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں ڈائریز بھی نہیں لکھی جاتی ہیں خاص طور پہ علمی نکات کی. ہمارے ہاں نا اسکالرس جو ہیں وہ ڈائریز لکھا کرتے تھے. مثال کے طور پہ میں آپ کو دو اسکالر سے بتاتا ہوں. ایک مثال کے طور پہ جیسے آپ کے ہیں امام الجوزی رحمہ اللہ، ان کی ڈائری ہے سید الخاطر، بڑی زبردست ڈائری ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس آف نالج بعض کا جن کو بک ریڈنگ کا شوق ہے یا پھر ویسے ہی جو علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو کئی دفعہ آپ کسی اسکالر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو بہت کوئی زبردست چیز کلک کرتی ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ کمال کی بات بتائی انہوں نے. اچھا ہوتا یہ کہ اس ٹائم کلک کر لیا آپ نے، سن لیا، آپ انسپائر ہو گئے. اس کے بعد اگر آپ نے اس کو کہیں محفوظ نہیں کیا، نوٹ نہیں نہ کیا، تو ہوتا یہ کہ وہ چیز بھول جاتی ہے. پھر انسان کو یاد آتا ہے اچھا یار یہ کبھی بات کی تھی، وہ کیا بات کی تھی سر نے اسی ٹاپک پر بات کی تھی، آپ کو بھول جاتی ہے. یہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا. تو میں بھی پہلے بک ریڈنگ کرتا تھا، تو بک ریڈنگ کے اندر نا میں چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. اب میں کیا کرتا ہوں، باقاعدہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، پھر اس کو باقاعدہ ریمائنڈرز اپنے ساتھ اسٹیکی نوٹس لگاتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگاتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے اور یہ چیز محفوظ ہو جائے. بعض اوقات میں ایک بک پڑھ رہا ہوتا ہوں تو ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد یا ایک چیز پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں کوئی اور چیز، کوئی اور مسئلہ جو کبھی میں جس مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، جو میں نہیں اس کی کوئی سولوشن نہیں مجھے مل رہی تھی، تو بعض اوقات مجھے وہ ریزالو ہو جاتا ہے. اچھا اس کا تو جواب یہ ہے. میں اس کے سائڈ پہ نا پھر وہ اس پہ گند مارتا ہوں، لکھتا ہوں باقاعدہ. تو اکثر میں جب بک ریڈنگ کرتا ہوں تو اس کے اندر میں نے نوٹس بھی بہت ماری ہیں، کتابوں کے اوپر گند بھی بہت مارے ہوتے ہیں پینسل سے. پہلے میں پین سے کرتا تھا، میں پینسل سے کرتا ہوں. کتابیں بڑی مہنگی بھی ہیں اور مجھے عزیز بھی بہت ہوتی ہیں. تو اس طرح کے کام کیا کریں. یا آپ اسی طریقے سے آپ اپنا جرنل بنائیں. ہر بندہ اپنا جرنل بنائے. مثال کے طور پہ ایک جرنل ہوتا ہے، جنرلی آپ نے کوئی بات پڑھی ہے یا کوئی چیز آپ کو اچانک بعض اوقات بندہ نا بیان کرتے ہو کچھ ایسی چیز، میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، پڑھاتے ہوئے بعض اوقات کوئی ایسا پوائنٹ میں بتاتا ہوں جو بعد میں کہتا ہوں اچھا یار میں نے وہ بتایا تھا کیا تھا، وہ بعد میں آپ کو یاد ہی نہیں رہتا. آپ ریگریٹ کرتے ہیں اچھا یار یہ پوائنٹ میں اگر بتا دیتا نا، یہ اس ٹائم جو میں نے خود بتایا تھا. کیونکہ انسان فلو میں ہوتا ہے، انسان کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، تو انسان نے وہ چیز پڑھی ہوتی ہے اور وہ جب لنک کرتی ہے کسی چیز کے ساتھ تو ایک دم انسان خود بھی حیران ہوتا ہے یار بڑی زبردست بات میں نے بتائی تھی. اٹ واز ناٹ ایز امیزنگ ایز آئی تھاٹ اٹ وڈ بی. تو اینی ویز تو اس طرح کی چیزوں کو محفوظ کرنا، جرنل بنانا، ڈائریز بنانا. تو ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سید الخاطر، آپ وہ بڑی زبردست ہے. اس کے اندر انہوں نے نا ڈائیورس چیزیں جو ان کے خیالات تھے، جو ان کو چیزیں اچھی آتی تھی یاد، بعض اوقات یا کچھ چیزیں ان کی ایک جیسے کہتے ہیں نا، بعض اوقات ان کو چیزوں کا پتہ چل جاتا، کچھ چیز ان کو بڑی انسپائر کرتی، وہ چیز نوٹ کرتے تھے، ان کو محفوظ کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے امام ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ہے الفوائد، دا بینیفٹس. وہ بھی ان کی قسم کی ڈائری ہے. اگر آپ دیکھیں اس میں رینڈم انہوں نے نا مختلف علوم کے بارے میں مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں. تو اس طرح کر کے نا اس کا اہتمام کیا کریں. کئی دفعہ آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. تو مثال کے طور پہ، اور ہمارے ہاں جیسے کلاسیکل اسکالرس کی دیکھیں، ان میں آپ کو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 1600 اساتذہ سے علم کو کتابی شکل میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے 1600 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور میں نے ان سب کو کتابی طور پہ محفوظ بھی کیا. اور وہ کہتے ہیں وہ اپنی وفات تک اس علم میں مشغول رہے، عمل میں مشغول رہے، یعنی کتابوں لکھنے میں. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عالم دین ہیں. تو وہ کہتے ہیں، اور وہ بہت پولی میتھ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نابغہ اثر تھے اپنے دور کے. تو وہ باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ اپنی وفات تک علم کا حصول کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں لکھتے ہیں عبداللہ بن مبارک سے، تو وہ کہتے تھے کہ اس لیے لکھتا ہوں کہ کہیں ایسا جملہ جس سے میری نجات ہو، کہیں بعد میں وہ مجھے ملے نا. یعنی میں ہر وہ چیز جو میرے لیے بینیفیشل ہے، میری کوشش ہوتی ہے محفوظ ہو جاؤں. اور انزائٹی ان کو ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی مجھے یہ بینیفیشل چیز جس کی مجھے ضرورت ہو اور جو میری نجات کے لیے ضروری ہو، خاص طور پہ اخروی نجات کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے، کبھی مجھے اس کی ضرورت ہو اور میں نے سمجھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے محفوظ نہیں کیا اس کو، میں کاش محفوظ کر لیتا. تو اس انزائٹی کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، ہر چیز کو لکھتے تھے، اور بہت انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں تک ہم نے آج کی بات کو مکمل کیا ہے. باقی انشاءاللہ جو اگلی بات ہے اساتذہ سے علم کے حصول کی اہمیت، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور علم کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.